بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی نئی بات لے کر آ جاتے ہیں تو إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم اس کا ٹھیک جواب قرآن مجید کے ذریعے سے دے دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی بہترین وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس بات کا یہ مطلب ہے۔ کن لوگوں کی بات؟ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جن کو جہنم کی طرف چہروں کے بل گھسیٹ کر جمع کیا جائے گا۔ اولئک شر مکانا، اور یہ بہت ہی برے ٹھکانوں میں سے ہے، یا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت گمراہ کن راستہ ہے، یہ بہت گمراہ کرنے والا راستہ ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 کا خلاصہ ہے۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن اگر بالکل برحق ہے تو جیسے دوسری آسمانی کتابیں یک بارگی یعنی ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، تو ایسے ہی قرآن مجید بھی ایک ہی دفعہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا تفصیلاً میں نے جواب بتا دیا کہ ہر تعلیم کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹری الگ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس الگ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، تھیوریٹیکل سبجیکٹس الگ طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں، نومیریکل سبجیکٹس الگ طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں۔ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں پریکٹیکل ضروری ہے، جیسے مصوری ہے۔ مصوری کوئی بھی شخص بول کر نہیں سکھا سکتا، ہمیشہ لکھ کر سکھا سکتا ہے۔ بول کر مصوری سکھائی نہیں جا سکتی، بنا کر سکھائی جا سکتی۔ کوکنگ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو پڑھا کے نہیں سکھائی جا سکتی، اس میں 7 ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے اس طریقے سے۔ تو ہر تعلیم کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، لہذا طریقہ کار کی تبدیلی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلیم غلط ہے، یا اس تعلیم کو ہم تعلیم ہی نہیں مانتے۔ ایسے ہی دوسری کتابوں کے نزول کا طریقہ کار الگ تھا اور قرآن مجید کے نزول کا طریقہ کار الگ تھا۔ یہ بات میری خلاصہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کی تھی۔ ایک دوسرا جواب اللہ رب العزت نے اس بات کا دیا جو ان کا اعتراض تھا، تفصیلی بات میں کر چکا ہوں، کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی نئی بات لے کر آتے ہیں تو ہم اس کا جواب بذریعہ قرآن دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جواب کا طریقہ کار ہے، اور جواب کے طریقہ کار کے اندر ہر شخص آزاد ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ چنانچہ کفار مختلف قسم کے نئے نئے سوالات لے کر آتے تھے۔ اچھا، کفار بھی نئے نئے سوالات لے کر آتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی بہت سی جگہوں پہ سوالات کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور ایسے سوال جن کو شریعت بن جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ شریعت دوسرے طریقے سے بنائی گئی ہے، وہ شریعتیں دوسرے طریقے سے۔ وہ شریعتیں پہلے ملت بنتی تھی، اور ملت بننے کے بعد اس کے اوپر ایک قانون آتا تھا، اور اس قانون کے اوپر ایک مجتہد یعنی ان کا پیغمبر ہوتا تھا، جو کہ اسی قوم کے لیے ہوتا تھا۔ اس پیغمبر کے انتقال کے ساتھ ہی قوم بھی ختم ہو جاتی تھی، دوسرا پیغمبر آتا تھا، اور وہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اپنے طریقے سے سکھاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو حضرت موسیٰ کے انتقال کے فوراً بعد حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر پیغمبر نامزد ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام، یا بعض روایت کے مطابق ان کا نام سمویل علیہ السلام، ان کا انتخاب ہوا۔ جب ان کا انتخاب ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کیجئے،
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ بھی مقرر ہوگا تو وحی الہی کے ذریعے سے ہوگا. یعنی اس وقت بھی لوگوں کے اندر کوئی جمہوری اقدار ایسی نہیں تھی کہ لوگ خود سے سلیکٹ کریں, اجتہاد کریں. یعنی اجتہاد کرنے کی کوشش کرنے کی اجازت نہیں تھی. بس جو اللہ کا حکم ہے عمل کرو. نیا مسئلہ ہے فلاں بندہ قتل ہو گیا, ٹھیک ہے قرآن پوچھو جی اللہ اب کیا کریں. اللہ نے کہا جی گائے ذبح کرو, گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ, دیکھ لیں گے. یہ نہیں کہا کہ گواہ لے کے آؤ, گواہ تلاش کرو. ہمیں کہا کہ اگر کوئی شخص قتل کر دے تو اس کے لیے 4 گواہ تلاش کرو. 4 گواہ جو ملتے ہیں اس کے ذریعے سے قتل ثابت ہوگا. ہمیں کوئی اور چیز نہیں سکھائی, ہمیں ڈائریکٹ بتایا کہ یہ تحقیق کرو, محنت کرو, کوشش کرو, اور اگر مل جائے ملنے کے بعد قصاص لو یا معاف کر دو, معاملہ ختم ہو. معاف کر دو, معاف کرنے میں دیت لینا چاہتے ہو تو اس طرح کی دیت طے کر لو آپس میں کہ جو اس دیت مسلمت آپس میں طے کردہ دیت لو. تو وہاں احکامات یہ تھے کہ پوچھنا ہے, پیغمبر سے آ کے پوچھنا ہے, پیغمبر جو بتائے گا بس وہ کرنا ہے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے, اس کے ذریعے سے قانون سازی ہوگی. ان کو بنایا قانون دیا, ہمیں قانون سازی کے اصول سکھائے کہ قانون تم نے خود بنانا ہے. اصول بنیادی چیزیں ہم نے بتا دی. پورے قرآن مجید میں, پوری احادیث رسول میں صرف 5 سزائیں بتائی گئی ہیں. اس کی 5 سزائیں ہیں. یعنی 5 جرائم کتنے ہیں؟ کروڑوں جرائم ہیں, لیکن سزائیں 5, صرف 5 بتائے گی. باقی خود فیصلہ کرو, خود محنت کرو, خود کوشش کرو. یعنی ہماری شریعت میں اور طریقہ کار تھا, ان کی شریعت میں اور طریقہ کار تھا. جب دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے تو دونوں کی تعلیم بھی مختلف ہوگی, دونوں کی تربیت بھی مختلف ہوگی. چنانچہ جب بھی کوئی نیا آدمی آتا, نیا سوال کرتا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے, تو اصول سکھا دیا جاتا کہ فلاں موقع پہ یہ ہوا. چنانچہ قرآن مجید کے تفسیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے وہ شان نزول ہوتا ہے, کہ لوگ شان نزول کو دیکھ کے اس آیت کو اس واقعے کے مطابق سمجھتے ہیں, یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ آیت شان نزول کے مطابق نہیں ہو, العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب, کہ وہ آیت صرف اس واقعے کے اعتبار سے نہیں ہوتی, بلکہ قرآن مجید ایک قانون سکھایا گیا, ایک قانون ساز کتاب ہے. اس میں بنیادی قوانین بنا کے کہ توحید سے نہیں ہٹنا چاہیے تمہارا کوئی قانون, رسالت سے کوئی تمہارا قانون نہیں ہٹنا چاہیے, کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جس میں آخرت کی پاسداری نہ ہو, کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جس میں اصول دین کو توڑا گیا ہو. یعنی بنیادی چیزیں سمجھا دی گئی ہیں اور اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں, سینکڑوں لاکھوں کتابیں, سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں ان قانونی موضوعات پر لکھی گئی ہیں, اور ان کی ہزاروں جزئیات ہیں کہ اس موقع پر یہ, اس موقع پر یہ, اس موقع پر یہ, اور کیا ہے اس کے پیچھے فلاں حدیث, فلاں آیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ولا یاتونک بمثل, کوئی بھی نہیں بات ہے الا جئناک بالحق, ہم نے بہترین جواب دیا ہوا ہے. ہاں ہمیں تلاش کرنا ہے, ہمیں کس طریقے سے تلاش کرنا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے, حدیث رسول میں وہ, اور اس طریقے سے وہ احسن تفسیر, اور بہترین وضاحت کی گئی ہے قرآن مجید نے ہر معاملے کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے. چنانچہ کوئی شریعت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وضاحت پیش نہ کی گئی ہو. ہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بہت سے مسائل ایسے جس پہ اطمینان نہ ہو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کو حکم ہے ہم نے ماننا ہے. ادھر مثال ایک مسئلہ ہے, کسی آدمی کے پاس 100 روپے ہیں, 100 روپے میں سے 60 روپے حلال کے ہیں, 40 روپے حرام کے ہیں. پتہ نہیں کہ کون سے حلال کے کون سے حرام کے ہیں. اب کیا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 100 کے 100 روپے حلال ہیں, یہ 100 کے 100 حلال ہیں. اب اس میں آپ کو تو پتہ نہیں کہ 40 کون سے حرام کے اور 60 کون سے حلال کے, پتہ نہیں, لہذا یہ 100 کے 100 حلال ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ایسے ہے, یہ مسئلہ تو ایسے, لیکن مجھے آج تک تشفی نہیں ہوئی. امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں مجھے آج تک تشفی نہیں ہوئی, لہذا احتیاط یہ کہ 100 کے 100 استعمال نہ کرے, لیکن استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آیا, ایسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہماری فہم کی کمی ہے, ہماری فہم کی کمزوری ہے, ہمارے علم کی کمی ہے. میں ایک سفر پہ گیا تو مجھے وہاں پر ایک بڑے عالم دین سے
ہمارے بزرگان دین میں سے شمار ہوتے ہیں، اور علمی شخصیت، بزرگان دین تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن علمی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں، بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ چنانچہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جی میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہوں کہ جب کوئی بزرگ اور بڑے صاحب علم حضرات ملے تو میں ان سے کوئی سوال کروں، کچھ اس طرح کی بات ہو۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہوگی، تم سوال کرو۔ تو میں نے پھر ان سے وہ سوال کیے تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے یہ بھی اگر یہ سوال تم ہم سے کر لے تو ہم تمہیں سمجھتے کہ تم تو اسلام سے خارج ہو گئے، تم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ یعنی اس نوعیت کے بہت سے سوالات ایسے ہیں، بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کی تشفی نہیں ہوتی، عام عوام الناس کو نہیں بتایا جاتا۔ تو بہت سے علمی اشکالات ہیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جواب دیے ہوئے، اصولی اور قانونی جواب دیا ہوا ہے۔ علم کی کم جیسے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ مشرکین مشرک نہیں رہیں گے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ بینہ مطلب دلیل نہ آ جائے، دلیل تو قرآن آ گئی، جب آ گئی تو مشرک کیوں ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر فرماتے ہیں ہذہ مشکل من القرآن، یہ قرآن کا سب سے مشکل مقام ہے، ہمیں حل کرنے میں پسینے آ گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کس طریقے سے اس کی تفسیر کریں، لیکن واحسن تفسیرہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم پھنس جاتے ہیں ایسے بہت سے مقامات پر، لیکن قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، جواب دیا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے، ہمارے سمجھنے سمجھانے میں کمی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جئنا کا بالحق، اللہ رب العزت نے حق بات کے ساتھ جواب دیا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سوال نے مجھے پریشان کیا اور میں نے اس کو تلاش کرنے میں 10 برس گزارے، اور 10 برس گزارنے کے بعد مجھے اس کا جواب ملا۔ کئی ایسے بزرگان دین، ہمارے ایک بزرگ شہید ہو گئے، ان کے مجلس میں بیٹھے مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عبدالغفور ندیم صاحب، انہوں نے وہاں پر سوال کیا کہ حضرت یہ سوال میں تقریباً 35 سال سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، برائے مہربانی آپ اس کا جواب دیجئے۔ اس مجلس میں بیٹھے انہوں نے اس کا جواب دیا اور بڑے خوش ہوئے اور اس کے گلے سے لگائے گئے کہ آج مجھے اس کا جواب ملا، جیب میں جو کچھ ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے ہزاروں کتابیں کھنگالی، مجھے جواب نہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن جواب بہرحال ہوتا ہے، کبھی زندگی گزر جاتی ہیں پھر جا کے سمجھ میں آتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، لیکن یہ اعتراض کرنے والے میں ظاہری چیز کو دیکھ کے اعتراض کر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اللہ کہتے ہیں یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ اولئک شر مکان، یہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہمارے استاد مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ جب بھی ایسے جہنم کا ذکر آئے تو دل ہی دل میں پناہ مانگنی چاہیے، اللہ جی ہمیں اس برے مقام سے بچائیے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ کون راستہ ہے، ہر راستہ، ہر نظریہ آپ کو ایک ٹریک پر چلا رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ایک سوچ ہے میں نے انجینئر بننا ہے تو آپ ایک الگ ٹریک سے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایک سوچ ہے میں نے بزنس کرنا ہے تو آپ ایک الگ ٹریک سے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، آپ ایک الگ ٹریک سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ ایک الگ ٹریک سے سوچ رہے ہیں، جی میں نے گھر جانا ہے کھانا کھانا ہے، میں نے فوڈ پانڈا سے منگوانا ہے، میں نے فلاں ہوٹل پہ جانا ہے وہاں سے کھانا کھانا ہے، میں نے آج تو میں وہاں جاؤں گا، یار دوستوں کو بلاتا ہوں تھوڑا شوگر لگاتے ہیں فلاں جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں پھر شام کو دیکھیں گے۔ یعنی مختلف ٹریکس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نظریاتی میدان کے اندر جو نفس سے اعتراض کرتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ حق بات ہے لیکن پھر بھی مخالفت میں چلتا ہے، کہتے ہیں اضل سبیلا، اس کا ٹریک بہت گمراہی والا، یہ غلط راستے میں چل رہا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹریک سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو جواب دینے کی کوشش کریں، ان سب کوئی حدیث نکال دو نا تاکہ ان کو جواب مل جائے، ابھی ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، کوشش کریں کہ ان کا ٹریک چینج کیا جائے،
چنانچہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ ایک وار قسم کی چیز ہو رہی ہے کہ دہریے قسم کے لوگ اٹھ رہے ہیں اور ہر ایک کو آزادی رائے کے نام پر گمراہی پھیلانے کا طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور جو راہ حق کی بات کرنے والے صحیح تو ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، یہ ایسی چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل آپ لوگ اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، رشتہ تلاش کرنے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزگار کماتا ہے، وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ فرمایا ارے دیکھ لو وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو آج کل ایسے نظریات کے لوگ ہیں، ایسے نظریات کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی وہ کس نظریے کے لوگ ہیں، اور بہت ہی بری ذہنیت آج کل پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اور اس طرح کی۔ وہ اضل السبیل، تو یہ ایسے لوگ جو کہ محض اعتراض بازی۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں صاحب نے کہا کہ علماء کرام جو ہے صحابہ کے واقعات نہیں سناتے۔ میں نے کہا ذرا آپ ان صاحب کو سنیے گا اور سننے کے بعد مجھے بتائیے گا انہوں نے خود صحابہ کرام کی کتنے واقعات سنائے۔ میں نے کہا جی مجھے مہینہ پورا سنا ہوں، انہوں نے خود صحابہ کا ایک واقعہ بھی نہیں سنا ہے، لیکن چونکہ دوسروں کی ذہنیت خراب کرنی ہے علماء کرام کے بارے میں تو اس طرح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔